پورے پاکستان نے وفاق نے ایک پالیسی اڈاپٹ کر لی ہے کہ افغان شہریوں کو نکالنا ہے پاکستان سے، جو قانونی ہیں جو غیر قانونی ہیں، سوائے کے پی. سرمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے علاوہ پورے پاکستان میں وفاق یہ اس پہ عمل نہیں کر رہے. کیوں نہیں عمل کر رہے آپ؟ ساروں کو نکالیں گے، جو افغانی ہے یہ کمٹ کر رہے ہیں، ساروں کو نکالیں گے. میں نے کہا جو سب کو کوئی گڈ اور نکالیں بیڈ گے، نہیں ہوگا. کوئی بھی گڈ. اب طالبان جو ہے وہ افغانی وہ سب باہر جائیں گے. حیات آباد کا سرمد صاحب ایک منٹ. جی سرمد صاحب. جو پالیسی ہے نا، جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ آل انلیگل افغان نیشنلز انلیگل، ٹھیک. جو legally حیات آباد کا ہمارا حلقہ ہے، شفیع جان صاحب. پشاور کا حیات آباد کا وہاں پہ افغان شہری تیمور سلیم جگڑا ہمارے کینڈیڈیٹ تھے وہاں پہ. اس کے مقابلے میں ایک افغان سٹیزن کو پاکستانی سٹیزن شپ دی گئی، نون لیگ کا ٹکٹ دیا گیا. اچھا ہاں، اور یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس بندے میں حلفاً کہہ رہا ہوں کیمرے میں. کس سال کی بات کر رہے ہیں؟ اسی سال کی 24 کی 8 فروری الیکشن میں. عام انتخابات کی ٹھیک ہے، اس کو نون لیگ کا ٹکٹ دیا. اچھا. اور وہ بندہ بیٹھ کے سب کے سامنے یہ بھی کہتا ہے کہ میرے 1600 ووٹ ہیں، اس کے گواہ بھی میں لے آؤں گا. میں حلفاً کہہ رہا ہوں. اور مجھے 1600 ووٹ پہ ایم پی اے بنایا گیا، 32,000 اس طرح کچھ ووٹ پہ. جی بالکل. کون؟ جلال خان. نون کے ایم پی نون کے ایم پی اے ہیں. انہوں نے ٹکٹ دیا. اور وہ افغان شہری تھے. انہوں نے سٹیزن شپ دی. تمام ریکارڈ اس کا ہمارے پاس ہے. پہ کہہ رہے ہیں بالکل. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. لگے گا جی. آپ مجھے وہ دے ڈیٹیل کیا. اچھا جی، ان کی ابھی بھی بات جھوٹ ہوئی تو میں بتاتا ہوں. پھر آپ نے کہنا ہمیں جیل بھیج دیا. ابھی چلے میں جھوٹ بولوں تو نیچے پولیس لے کے آئے مجھے لے کے جائیں. نہیں اگر پھر یہ سچ ثابت ہوئی پھر آپ کو پولیس پکڑے گی. پھر جس نے ڈیسیژن دیا وہ پولیس پکڑے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، میں اسٹینڈ کر رہا ہوں اس بات پہ. میں پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا نا بٹ صاحب، میں پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا. ان کو اس نے سٹیزن شپ دے کے نون لیگ کا ٹکٹ دلوایا. اس وقت وہ ایم پی اے ہے. اور جتنے یہ منشیات والے جو سی ایم صاحب کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہی بندہ کر رہا ہے. وہ ایک مافیا ہے. اس کی جو قوم ہے اس کے لوگوں سے وہ بتا لیتا ہے. سگریٹ سمگلنگ کے اس کے کیسز ہیں. منشیات فروشی کی پرچے اس پر ہیں. میں گولڈا تانے کا پرچہ بھی آپ کو دوں گا. میں حیات آباد تانے کا پرچہ بھی آپ کو دوں گا. میں نے سمر صاحب کو بھی دیا. گولڈا میرے گولڈا میرے اس میں آتا ہے. کس کی ہے؟ گولڈا میرے اس میں آتا ہے. نہیں، گولڈا تانا میرے حکومت میں آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جیتے، وہاں بھی ہے ادھر بھی ہے. اچھا ادھر تو آپ کی حکومت ہے نا. تو ادھر تو ضمانت پہ ہے نا. کیا میں اب کورٹ سے جھگڑا کروں؟ آپ مجھے پیپر لا کے دیں کہ اس کو کسی نے بنایا. میں آپ کو بھیج رہا ہوں. سرمد صاحب کہہ رہے ہیں، جی آپ بالکل بھجوا دیجیے. سرمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن چلے جائے اس کے خلاف. یہ تو میں کہہ رہا ہوں حکومت آپ کی ہے. وہاں الیکشن کمیشن تو خود فریق ہے. 8 فروری کا ڈاکہ، 8 فروری کو ڈاکہ. یہ بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں. جی سرمد صاحب، جی سرمد صاحب. ایکسٹینشن کس نے دی؟ سرمد صاحب اس کو ایکسٹینشن کس نے دی ہے؟ نام بتائیں کس نے لگایا اس کو؟ ایکسٹینشن کس نے دی؟ یہ حالت ہے آپ کی. آپ بات کہیں اور جا رہی ہے. سرمد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی سرمد. پشاور ہائی کورٹ چلے جائیں، آپ پشاور ہائی کورٹ چلے جائیں، ان کی سٹیزن شپ کو چیلنج کرتے ہیں. تیمور صاحب پچھلے 3 سالوں ایک ہفتے میں نہیں کریں گے. گھوم رہا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہماری. ٹھیک. غریدہ فاروقی صاحب اگر ایک ہفتے میں سر آپ لوگ انویسٹیگیٹ جائیں گے تو انویسٹیگیٹ کریں نا. آپ کا ایم پی ہے. حکومت کس کی ہے وہاں؟ سر نون کا ایم پی ہے نا. نہیں، یہ ان کا الزام بھی ہو سکتا ہے نا. یہ پروف دے نا. آپ انویسٹیگیٹ تو کریں. چلو ان کے پاس میں نے سمر صاحب کو دیا، آپ کو 50 الزام لگاتے ہیں. 35 پنکچر بھی ہوئے. بعد میں کہو میں نے کسی سے سنا تھا. سر اسی نوٹ پہ پروگرام بند کرتے ہیں. آپ انویسٹیگیٹ کروا لیں، وہ عدالت چلے جائیں. سرمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہائی کورٹ الیکشن کمیشن ہر جگہ جا سکتے ہیں.